بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. وزیر اعظم عمران خان پچھلے 2 سال میں کم از کم 7 دفعہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم مہنگائی کرنے والوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بہت سخت ایکشن لینے والے ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے ایک دفعہ پھر اپنا یہی عزم دوبارہ دہرایا ہے. آج ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے, یہ سوال رکھیں گے کہ پاکستان میں مہنگائی کیوں ہو رہی ہے اور اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جی ڈی پی گروتھ کی شرح افغانستان سے بھی کم ہے, اور پاکستان میں افراط زر کی شرح افغانستان سے بھی زیادہ ہے. افغانستان کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے اقتصادی لحاظ سے کمزور ملک سمجھا جاتا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں, انفلیشن جو جی ڈی پی گروتھ ہے یہ پاکستان میں 0.50% ہے اور انڈیا میں 5.40% ہے, اور افغانستان میں یہ 2.50% ہے. اور جو انفلیشن ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ پاکستان میں 12% ہے اور انڈیا میں 3.5% ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ کیوں ہے, اور پاکستان افغانستان سے بھی پیچھے رہ گیا. تو اس پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں 2 ایسے سیاستدان جن کا براہ راست اقتصادیات کے ساتھ, اکنامکس کے ساتھ تعلق ہے, اور تعارف کراؤں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب صداقت عباسی صاحب, پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ہیں اور اسٹینڈنگ کمیٹی فار فائنانس کے ممبر ہیں اور اکنامکس کے استاد رہے ہیں. اسلام آباد راولپنڈی کے بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں کہ یہ 17-18 سال تک اکنامکس پڑھاتے رہے ہیں اور بڑے اچھے تعلیمی اداروں میں پڑھاتے رہے ہیں, لیکن بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب دانیال عزیز صاحب, مسلم لیگ نون کے رہنما ہے, سابق وزیر ہیں اور اکنامکس پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے. صداقت عباسی صاحب, پہلے میرا سوال یہی ہے کہ پاکستان میں مہنگائی تو سب کو پتہ ہے بہت بڑھتی جا رہی ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں انفلیشن افغانستان سے زیادہ ہے اور جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ افغانستان سے بھی کم ہے؟ میر صاحب بہت شکریہ. 2 چیزوں کی الگ الگ وجوہات ہیں. مہنگائی پاکستان میں یہ پچھلے 1.5-2 سال سے بہت زیادہ ہے, اور شاید اگر ہماری حکومت کو کوئی پولیٹیکل چیلنج ہے, کوئی ہمیں سیاسی چیلنج ہے, تو وہ سوائے مہنگائی کے اور کوئی نہیں ہے. لیکن مہنگائی ایک چیز کی بائی پروڈکٹ ہے کہ جب بھی آپ معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے, اس کو ریفارم کرنے کے لیے, اس کی اندرونی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے جب آپ سخت میجرز لیں گے تو اس پہ مہنگائی کا ایک اثر آئے گا. جو ہمارا خیال تھا کہ پہلے 1.5-2 سال ہم اکانومی کو اندر سے مضبوط کریں گے, ایک ریفارم کریں گے اور پھر لوگوں کو ریلیف دیں گے, جو تھوڑا سا کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا وہ چیز زیادہ کنٹرول سے باہر چلی گئی, چیزیں انڈسٹریز بند ہوں گئی, لاک ڈاؤن آ گیا. تو یہ جو سب سے بڑا وجہ مہنگائی کی ہے کہ جب ہم نے حکومت لی تو ہمارا جو تجارت اور کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا وہ $20 ارب تھا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا ملک دنیا کے ساتھ $20 ارب کے خسارے میں ہے, اور آپ کو کہیں سے $20 ارب پورا کرنا ہے, ورنہ آپ باہر سے چیزیں نہیں منگوا سکتے. یا آپ کے پاس خزانے میں $20 ارب کے ریزرو پڑے ہوں, وہ لگائیں گے تو آگے چلیں گے, ورنہ جتنے آپ نے ڈالر کمائے ہیں اور جتنے آپ نے ادا کرنا ہے ان میں 20 ارب. تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا اس ملک کے لیے. خدا نہ خواستہ معیشت کو دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہے تھے, بیکاز آپ کے پاس جو ریزرو تھے وہ بہت تھوڑے تھے. لہذا حکومت نے پہلے جو 2 سالوں میں سخت میجرز لیے, امپورٹ کو کنٹرول کیا, جتنی چیزیں ہم فنش گڈز امپورٹ کرتے تھے ان پہ پابندیاں لگائیں. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میر صاحب تاریخ میں اتنا بڑا جمپ کہ $20 ارب سے ہم $3 ارب پہ آگے, یعنی خسارہ کم ہو گیا, اور پچھلے 2 مہینوں میں سے یہ خسارے کی بجائے اب سرپلس میں چلا گیا. لیکن لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں. ہاں یہ بالکل. اب آپ اس کا اثر کیا ہونا تھا؟ 2 طریقے تھے. ایک, خدا نہ خواستہ پاکستان کو ڈوبنے دیتے معیشت کے طور پہ, اور لوگوں کو کہتے کہ ٹھیک ہے جس طرح پہلے پچھلی حکومت کرتی رہی کہ قرضے لے لے کے تو کام چلاتے رہے. تو ہم نے سخت میجرز لیے جس کا آنے والے ٹائم پہ پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اس جو ہم نے سٹیپس لیے اس کی آپ سمجھ لیں کہ قیمت کے طور پہ, اس کی ایک سائیڈ ایفیکٹ کے طور پہ مہنگائی آئی. پھر جو یہ آپ کا کورونا کا معاملہ آیا, پوری دنیا کی معیشتیں بیٹھ گئی, سپلائی کا بہت بڑا معاملہ آیا. ابھی ریسنٹلی آپ کو گندم کی فصل بھی آپ کی کم ہوئی, بارشیں ان ٹائملی ہو گئی, وہ بھی شارٹیج آ گئی, تو آٹا بھی مہنگا ہو گیا. لیکن اس کے باوجود پچھلے 2 مہینے سے
جو منتھلی انفلیشن ہے وہ ڈکریز کی طرف جا رہا ہے. جی دانیال عزیز صاحب، کیا وجہ ہے مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے؟ یہ ماضی کی حکومتوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بڑھ رہی ہے یا موجودہ حکومت نے جو سخت میئرز لیے ہیں اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے؟ میں صرف یہ کچھ اس کو پرسپیکٹو دینا چاہتا ہوں حامد صاحب تاکہ آپ کے ویورز سمجھ سکیں اس بات کو. اگر فرض کریں ایک شخص ہے اس کی 20,000 روپے تنخواہ ہے تو سال کا وہ 2,40,000 روپے کما رہا ہے. اس وقت جو آپ کی فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس کی مطابقت میں رورل انفلیشن جو ہے فوڈ انفلیشن وہ تقریباً 16% سے تجاوز کر گئی ہے جو اینولائز بیسس پہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ 40,000 روپے جو ہے اس سال کا اس بیچارے غریب کا جو 20,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے اس کا 40,000 روپے اس کو ٹیکا لگ جانا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے اس سے ایک نئی موٹر سائیکل چھین لی. برانڈ نیو موٹر سائیکل اس وقت جو چائنیز ٹائپ کی ہے ہونڈا کو چھوڑ کے وہ تقریباً 40,000 کی آتی ہے. اور پھر آپ وہاں رکے نہیں, آپ نے اس سے 40,000 کی موٹر سائیکل چلیں چھین لی مہنگائی کے ذریعے ایک ٹیکس لگا کے, ہڈن ٹیکس ہے یہ, اور اس کے اوپر پھر آپ نے کہا کہ اب آپ کو گرفتار بھی کرنا ہے. دیکھیں جو مہنگائی ہو رہی ہے یہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے میرے سامنے. اس مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے بتایا جو ستمبر کی 21 تاریخ کو آئی ہے کہ ہم نے 1.58 ٹریلین روپیز انجیکٹ کی اکانومی پچھلے 3 ماہ میں. اس سے یہ 3.8% آف جی ڈی پی بنتا ہے, جب آپ کی اس وقت جی ڈی پی جو ہے وہ منفی ہے, پچھلے سال کی -0.4% پہ چل رہی ہے. تو آپ نے اتنا بڑا ٹیکا لگا دیا. ایون اگر آپ گوبھی اگانا چاہیں, کوئی بھی سبزی اگانا چاہیں تو آپ کو کم از کم 3 سے 6 ماہ لگتے ہیں اس کو تیار کر کے مارکیٹ میں لانا. تو پروڈکٹ تو وہی ہے جو ہے, پیچھے سے آپ نے منی سپلائی ایگریگیٹس کی جو ہے نا پٹاخہ نکال دیا, اور یہ پیسے ان کو ملے ہیں نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ پہ, یعنی 7% پہ آپ کی انفلیشن 9% پہ ہے, 7% کا آپ کا بینک ریٹ ہے. آپ نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ پہ لوگوں کو پیسہ فراہم کر رہے ہیں جن کی بینکوں تک رسائی ہے. 1 منٹ مجھے مکمل کرنے دیں. اور وہ چند لوگ ہیں. آپ نے ٹیکس لگا دیا, انڈائریکٹ ٹیکس, ایک ہڈن ٹیکس, انفلیشن ٹیکس آپ نے ساری قوم پہ لگا دیا کہ ان لاڈلوں کو جن کو آپ بلا کے میٹنگیں کرتے رہے ہیں کہ خدا را کوئی اکانومی انویسٹ کر دیں, ان کو آپ یہ پیسے پکڑا رہے ہیں اصل میں. ٹھیک ہے جی, کتنے 1.58 ٹریلین کون کہہ رہا ہے؟ یہ اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے. اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کی آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی, جس کی آج کل ٹرانچ کی نیگوشیشن, ان کو ٹرانچ نہیں ملی, انہوں نے وائلیشنیں کی, انہوں نے کووڈ کے لیے تھوڑا پیسہ دے دی, آج کل یہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے 19 میں, یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی اپلیکیشن ہے جس پہ ڈیل ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے ٹو دس اینڈ اٹ ول مینٹین اے پازیٹیو پالیسی ریٹ ان ریئل ٹرمز. یعنی یہ جو اب آج کل نیگیٹو ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ یہ کمٹ کیے ہوئے ہیں کہ اس کو ہم پازیٹیو رکھیں. کیوں؟ ہیڈ لائن کیا ہے؟ اسٹیٹ بینک ول مینٹین اپروپریٹ ٹائٹ مانیٹری پالیسی ٹو گائیڈ انفلیشن اینڈ انفلیشن ایکسپیکٹ, یعنی مہنگائی کو ہم کنٹرول کریں گے شرح سود سے. یہ ان کو پتہ ہے. اور انہوں نے اپنے پلان میں, یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈاکیومنٹ ہے, انہوں نے اس میں 6.5% جو ہے اپنا اس سال کا ٹارگٹ دیا ہوا ہے انفلیشن کا, یعنی مہنگائی کا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے یہ کرنی ہے, ہماری کوششیں ہیں کہ ہم یہ کریں. جان بوجھ کے مہنگائی کر رہے ہیں, یہ خود کر رہے ہیں ساری مہنگائی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لانگ ٹرم فائدہ ہو. ایک منٹ میں ایک جملہ میں عرض کر دوں. اسی اگریمنٹ میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے فائنانس منسٹر صاحب نے کیا آتا ہے 7 جون میں, اس میں پیرا 18 میں انہوں نے یہ بتایا ہے جو ٹو کریکٹ امبیلنسز اینڈ سپورٹ دا بلڈ اپ آف ریزروز اسٹیٹ بینک از کمیٹڈ ٹو فلیکسیبل مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ. یہ جو ایکسچینج ریٹ کی بات کر رہے ہیں انہوں نے, عباسی صاحب نے یہ بھی آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ دنیا کی تاریخ میں جو سب سے سستا تیل ہے وہ ان کی حکومت کے دوران ابھی ایک منٹ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, یہ انکلوڈ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم, گزارش صرف یہ آپ دونوں سے کہ گفتگو اس انداز سے کریں کہ عام لوگوں کو سمجھ آئے. یہ کوئی ایک ماہرین اقتصادی آپ کا سیمینار نہیں ہے. میں ایک جملہ میں مختصر کر دیتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ مہنگائی یہ خود کر رہے ہیں, ان کے ادارے کر رہے ہیں, ان کو ساری بات کا پتہ ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ذخیرہ اندوزوں, سن لیں میری بات, ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے اوپر کیوں کر رہے ہیں یہ ذخیرہ اندوز منافع خوروں کی بات؟ کیونکہ یہ چھپانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ مستفید ہو رہے ہیں اس میں. اچھا, اب اس میں صداقت بھائی صاحب, پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ 10 اکتوبر کو ٹویٹ کیا کہ پیر سے شروع ہونے والے آئندہ ہفتے سے ہماری حکومت اشیاء خورد و نوش سستی کرنے کے لیے تمام ریاستی وسائل بروئے کار لائے گی, اور ہم مہنگائی کے عوامل کا جائزہ لیتے ہوئے تعین کریں. آج ایک میٹنگ بھی ہوئی, بڑی لمبی میٹنگ تھی مہنگائی کے حوالے سے. پچھلے 2 سال میں 7-8 دفعہ پرائم منسٹر صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم مہنگائی کو قابو کریں گے, نہیں قابو کر پا رہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہو جائے گا, تو جو پہلے 2 سال میں ان کے 7 وعدے پورے نہیں ہوئے تو ہو سکتا ہے آنے والے 2 سال میں بھی ان کے 14 وعدے مزید پورے نہ ہوں. دیکھیں میر صاحب, پہلے تو دانیال صاحب نے بہت زیادہ ٹیکنیکل گفتگو کی, تو میں ان کی باتیں 1-2 جملے بول دوں کہ جب ہم آئے تو جو شرح سود تھی وہ 13% تک کرنی پڑی, بیکاز پیسہ پاکستان کے پاس نہیں تھا.
لوگ جو باہر سے لوگ تھے وہ پیسے لے کے جا رہے تھے، اس لیے پیسے کو یہاں رکھنے کے لیے، جس کو ہم ہاٹ منی کہتے ہیں، تاکہ یہاں لوگوں کو زیادہ شرح سود انٹرسٹ ملے تاکہ پیسہ باہر سے یہاں آئے. اس وقت ہمارے پاس ریزرو کی کمی تھی. آپ کو دیکھا کہ بتدریج اس کو ہم نے کم کر کے اب وہ 7.5-8% تک آ گیا، جس کی یہ مائنس کی بات کر رہے ہیں. ایک لحاظ سے ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ مہنگائی زیادہ ہے اور جو بندہ پیسے لگاتا ہے اس کو کم ملتے ہیں، لیکن یہ سارا اس لیے کیا کہ آج پاکستان میں ایک ریکوری شروع ہو گئی ہے. آپ کا کنسٹرکشن کا بزنس تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا، آپ کے سیمنٹ کی ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں، آپ کا جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے اس کی ریکارڈ سیل ہو گئی ہے. مجھے پرسوں سی ڈی اے والے بتا رہے تھے کہ پچھلے 5 سال سے وہ نقصان میں تھے، ایک منٹ، اس دفعہ 21 ارب کے منافع میں سی ڈی اے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جو کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ مزدور ہے، محنت کش ہے، اس کے ویجز کے بارے میں تو حکومت نے کوئی طے نہیں کیا. یعنی کہ غریب آدمی کو فائدہ نہیں، امیر آدمی کو فائدہ. نہیں میر صاحب، اگر وہ بیچارہ بالکل بے روزگار بیٹھا ہے، جس طرح کی بے روزگاری ہے، اور ہماری اپوزیشن تنقید کرتی ہے، جائز تنقید ہے کہ پوری دنیا میں گروتھ نیگیٹو ہوگی، -4% ملکوں کی گروتھ ہوگی، تو اس کی وجہ سے ایک دفعہ اس کو ریوائیو کرنا اور یہ پہیہ چلانا ہوتا ہے ایک دفعہ. یہ پھر سنو بال ایفیکٹ ہوتا ہے. ابھی حکومت کامیاب ہوگی ہے اس معاملے میں 2 چیزوں میں. ایک، ہمارے پچھلے 2 مہینوں سے باہر سے پیسہ جو ریمیٹنسز آ رہے ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھا ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ آپ کے ریزرو بڑے مضبوط ہو رہے ہیں، جو مضبوط ملکوں کی ایک نشانی ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ کا اس وقت موٹر سائیکل پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ پچھلے 2 مہینوں میں خریدا گیا ہے، جو ایک پازیٹیو سائن ہے کہ ہم ریکوری کی طرف جا رہے ہیں. واقعی بہت برے حالات تھے، واقعی بہت گروتھ کم تھی. آپ کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے، جو آپ کی معاشی ساری ایکٹیویٹی ہے، وہ بالکل نیچے کی ہوئی تھی. اس کو اٹھانا مقصد ہے، اس وجہ سے انٹرسٹ ریٹ کم کیا. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وعدے، یہ جو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ فائنینشیل ایئر 2021 میں پاکستان کی 0.50% ہوگی. یہ 2021 چل رہا ہے، اسی سال کی بات ہو رہی ہے. یہ 2021 میں ہم ہیں. اس میں گروتھ اس لیے کہ اس سے پچھلے سال نیگیٹو تھی. ذرا آپ او ای سی ڈی کنٹریز کی گروتھ چیک کر لیں، اکثر کنٹریز کی گروتھ نیگیٹو ہے. میر صاحب، جب آپ کا ملک، آپ کے کارخانے، آپ کی سڑکیں، آپ کا ٹورزم، آپ کے ہوٹل، آپ کے ریسٹورنٹ 5 مہینے بند رہیں گے تو پورے ملک کی جو نہیں، لیکن بنگلہ دیش میں بھی بند رہے، افغانستان میں بھی بند رہے، سری لنکا میں بند رہے، پاکستان سب سے نیچے ہے. نہیں، پاکستان کے جو کرونک معاشی مسائل تھے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستان میں بجلی کے معاہدے ہیں، ان لوگوں نے معاہدے کیے تھے کیپیسٹی پہ. آج ہم بجلی مہنگی کر کے بھی وہ جو خسارہ ہے وہ 2200 ارب روپیہ آپ نے اور میں نے کسی طرح دینا ہے. تو ایک چیز یہ، میں صرف یہ بات، اتنی مہنگی انرجی کے منصوبے، چاہے وہ ایل این جی ہے، چاہے وہ بجلی ہے، وہ اس ملک کے ساتھ ایک ابھی بھی ہم انرجی کے بحران میں ہیں، اور بحران کی وجہ غلطی. یہ جو آپ نے ایک پوائنٹ دیا ہے دانیال صاحب، یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ٹھیک ہے مہنگائی بڑی زیادہ ہو گئی ہے، لیکن کنسٹرکشن انڈسٹری میں بڑا بوم آیا، موٹر سائیکلیں جو ہیں ان کی سیل میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا. تو یہ بھی تو ہے، سیمنٹ کی سیل میں. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جی، یہ پہلے اور ریمیٹنسز میں بھی اضافہ ہو گیا. اشفاق حسن خان صاحب کے دور میں یہ باتیں بتاتے تھے کہ دیکھیں جی خوشحالی ہے، موٹر سائیکل کے ایڈ جو ہیں پگڑی والوں کو دکھا رہے ہیں. تو ملک کا دیوالیہ نکل رہا تھا ان دنوں میں. یہ جن لوگوں کے پاس گاڑیاں تھیں وہ بیچ کے موٹر سائیکلوں پہ آ گئے ہیں بیچارے، اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ جناب کار سیلز کہاں گئی ہیں، وہ کولیپس نہیں کر گئی، بند ہو گئی تھی. ہونڈا موٹر کمپنی، ٹویوٹا موٹر کمپنی، وہ تو کار تو امیر آدمی خریدتا ہے نا، لیکن موٹر سائیکل تو مڈل کلاس والا. موٹر سائیکل اوپر آ کے گاڑی کی سیلز نیچے چلے گی. آپ کا کیا خیال ہے کیا ہو رہا ہے؟ جو لوگ گاڑی پہ تھے وہ بیچارے موٹر سائیکل پہ آ رہے ہیں اور ہم خوش ہو رہے ہیں. یار حد ہو گئی ہے. اچھا، یہ انٹرپریٹیشن مطلب ہے کہ یہ کوئی خوش ہونے والی بات ہے؟ اس کا مطلب ان کا دیوالیہ نکل گیا بیچاروں کا. لوگ اپنی بھینسیں بیچ رہے ہیں، اپنی زمینیں بیچ رہے ہیں، ان کا گزارا نہیں ہو رہا، بچوں کی فیسیں نہیں دی جا رہی، اور ہم کہ جی دیکھیں انہوں نے بھینس بیچے کتنے پیسے اس کو مل گئے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں ایک بات تو اچھی ہے کہ عباسی صاحب مان گئے اس بات کو. دیکھیں جب یہ آپ مانیٹری پالیسی لوز کرتے ہیں نا تو اس کا ایک لیگ پیریڈ ہوتا ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی آپ کو مہنگائی نظر آ رہی ہے نا، یہ پہلی بوندیں ہیں، یہ جانا ہے کام آسمان پہ. آپ تیاری پکڑیں، یہ 18-20% کہیں آؤٹ آف ریچ نہیں ہے. لیکن آپ کا دل نہیں چاہتا کہ یہ آسمان پہ مہنگائی نہ جائے اور مہنگائی یہیں پہ کنٹرول ہو جائے، اور اس میں اپوزیشن بھی ایک رول پلے کرے اور ایک تو یہ کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے، سولوشن ہے نا جی. کیا سولوشن کیوں نہیں ہے؟ سولوشن یہ ہے جو انہوں نے آئی ایم ایف کو لکھ کے دیے. دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں یہ بات کہ آپ لوگوں کو مطلب یہ جھانسا دینا چاہتے ہیں یا دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ جناب پروونشل گورنمنٹس کی ذمہ داری ہے پرائس کنٹرول اور وہ کریں، اور ہم ٹائیگر فورس کو بازاروں میں بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پیچھے سے آپ بیٹھ کے یہ ساری رپورٹ کہہ رہی ہیں کہ مہنگائی آپ خود کر رہے ہیں مانیٹری پالیسی کے ذریعے، تو پھر یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے.
نمبر 1. اگر آپ نے ٹائیگر فورس بھیجنی ہے تو منسٹری آف پلاننگ بھیجیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ ہے 6%. ٹائیگر فورس بھیجنی ہے تو اسٹیٹ بینک بھیجیں جو IMF کو لکھ کے دے رہا ہے کہ اپنی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 9% ٹھیک ہے اچھی جا رہی ہے ہماری مہنگائی جو ہے. آپ ان کو منسٹری آف فائنانس میں بھیجیں جو IMF کے ساتھ اگریمنٹ کی ہے کہ ہم پازیٹیو ریئل ایکسچینج ریٹ رکھیں گے جو آج کل نیگیٹو کیا ہوا ہے مانیٹری پالیسی کمیٹی نے. اچھا یہ جو ٹائیگر فورس آپ کی اگر آپ نے مہنگائی ٹھیک ہے کیوں نہیں کنٹرول ہوئی 2 سال میں؟ ذخیرہ اندوز کو تو آپ پکڑ کے ٹی وی کے ان کے ناک میں سے آپ نے دم نکال دیا تو کیوں نہیں پھر آئی مارکیٹ میں؟ چینی تو ڈبل ہو گئی. کون سا ذخیرہ اندوز پکڑا گیا؟ یہ ٹی وی پہ آپ روز دیکھیں مائک پکڑ کے ایک ایسی صاحب جا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں ہم نے بوریاں ڈھونڈ لی فیصلہ آباد میں، یہ دیکھیں ہم نے بوریاں ڈھونڈ لی. شوگر کمیشن کی انکوائری رپورٹ میں جو ذخیرہ اندوز تھا وہ تو پاکستان سے بھاگ گیا. نہیں وہ بہت سارے تھے. ایکسکیوز می 1 سیکنڈ، اس کا یہ 1977 کے اچھا ایک منٹ ایکسکیوز می ون سیکنڈ. دانیال عزیز صاحب نے ٹائیگر فورس کا ذکر کیا تو ٹائیگر فورس جو ہے اس کے بارے میں جو ہمارا تاجر طبقہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یعنی کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہماری مارکیٹوں میں تاجر بیٹھے ہوئے نا یہ مہنگائی کر رہے ہیں. تو جب ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی ٹائیگر فورس آئے گی تو آپ کیا کریں گے، انہوں نے کیا جواب دیا ذرا سنیں. ٹائیگر فورس آ بھی جائے تو ٹائیگر فورس کیا کر لے گا؟ یعنی وہ تو دکاندار کے سر پہ تو نہیں بیٹھ جائے گا. اس حکومت نے 2 سال کے اندر عوام کو کوئی رسپانس ایسا نہیں دیا ہے جس کے اندر عوام کے لیے کوئی مسائل ہوں. اگر تو یہ حکومت کام نہیں صحیح طریقے سے کر رہی تو ان کو چاہیے چھوڑ دینا، خان صاحب کو سیٹ چھوڑ دیں، اگلی حکومت کو چانس دیں. کورونا کے دوران آتے تھے کہتے تھے ہم ٹائیگر فورس اور ماسک پہنے یہ وہ، باقی ادروائز ہم نے کبھی نہیں دیکھی. ٹائیگر فورس میں بالکل ہول سیلوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. وہاں سے ہمیں مال اپنے کسٹڈی میں لے کے دیں، پھر ہمیں ریٹ دیں، ہم اس ریٹ پہ بیچیں گے مال. دکاندار کتنا ذخیرہ کر سکتا ہے؟ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ ریٹ جو بڑھے ہیں نا وہ گورنمنٹ کے اینڈ پہ بڑھے ہیں، وہ گورنمنٹ کے رائٹ لیفٹ، ان کے پرائم منسٹر کے رائٹ لیفٹ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی معاملات ہیں. صداقت بھائی صاحب، تاجر کہتے ہیں جو مارکیٹوں کے تاجر ہیں کہ ٹائیگر فورس کو بھیجنا ہے تو مارکیٹوں میں نہ بھیجیں جہاں ہول سیل والے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے آڑتی، ان کے پاس بھیجیں ٹائیگر فورس. صاحب یہ ٹائیگر فورس والے ایشو کو ایسے سیاسی بنا دی ہے. دیکھیں یہ آپ کا جو ڈپٹی کمشنر ہے یہ اس کی ذمہ داری میں ہے کہ وہ قیمتیں کنٹرول کرے. ڈپٹی کمشنر کے پاس اگر اسٹرینتھ نہیں ہے تو ٹائیگر فورس کے رضاکار جو ہے وہ اس کی اسٹرینتھ میں اضافہ کریں گے. ان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے. لیکن آپ نے جو پرائم بات کی، منسٹر عمران خان نے 11 اکتوبر کی ٹویٹ میں کہا ہے آئندہ ہفتے کے روز میں کنونشن سینٹر میں اپنی ٹائیگر فورس سے ملوں گا، تب تک ہمارے رضاکار اپنے قرب و جوار میں باقاعدگی سے دال، آٹا، چینی اور گھی کی قیمتیں معلوم کریں. یہی بات ہے نا. آپ نے وہی پڑھ دیا، میں وہی بولنے کا تھا. ٹائیگر فورس کا صرف یہ کام ہے کہ جو پرائس گورنمنٹ نے آپ کی ایڈمنسٹریشن نے طے کیا کیا وہی مارکیٹ میں ہو رہی ہے یا کوئی دکاندار زیادہ، صرف رپورٹنگ ہے. ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ جا کے کسی کے گریبان پکڑیں گے اور رپورٹ کریں گے کہ یہاں جی آج اگر کسی سبزی کی قیمت 70 روپے کلو ہے اور اس مارکیٹ میں 80 بک رہی ہے تو یہ تو ایک بہت آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وزیر اعظم نے اس قوم کے خرچے کے بغیر 1 ملین رضاکار دے دیے جو آپ کو کسی کام کے لیے استعمال جی دانیال صاحب، اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے؟ نہ تنخواہ دینی پڑی ہے، نہ وہ کسی کے کام میں مداخلت کریں گے. جن قوانین کے عباسی صاحب بات کر رہے ہیں نا یہ مئی کی 25 تاریخ 1977 میں نافذ ہوئے تھے. بھٹو کے ریموول کے ایک مہینہ پہلے جون 7 کو غالباً وہ ریموو ہوئے تھے 77 میں. ٹھیک ہے جی، یہ کمیونسٹ دور کا قانون ہے اور یہ بنایا گیا تھا کیونکہ نیشنلائزیشن کے بعد پروڈکشن جو ہے وہ سلمپ کر گئی تھی، بیوروکریسی نے اس کی تہز نہز پھیر دی ساری. اور راشن کارڈ تھے اس وقت، چینی جو ہے جا کے آپ مور لگاتے تھے تو آپ کو اتنے کلے ملتی تھی کنٹرول ریٹ پہ. یہ حالت بن گئی ہوئی تھی. ان کے دماغ میں بات تھی کہ شاید یہ تاجر کمیونٹی انڈسٹریز جو ہے میرے خلاف مہم چلا رہے ہو، یہ کر رہے ہیں. ان کی ٹھکائی کے لیے یہ قانون بنائے گئے تھے اور یہ کمپٹیشن کمیشن کی پالیسی رپورٹ ہے، پالیسی نوٹ ہے ٹو دی گورنمنٹ آف پاکستان ابھی کی، یہ 2019 کی ہے. اس میں انہوں نے یہ جو دا پرائس کنٹرول اینڈ پریونشن آف پروفیٹیئرنگ اینڈ ہورڈنگ ایکٹ 1977 اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بلیک لا ہے، یہ بلیک مارکیٹ کریٹ کرتا ہے اور اس کو ختم کر دینا چاہیے. تو اگر یہ ختم کرنے کے لیے اسمبلی میں بل لے کے آئیں آپ سپورٹ کریں گے؟ بالکل کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کمپٹیشن کمیشن آپ کو بتا رہا ہے کسی قانون قاعدے کے تحت یہ آئین کے خلاف ہے. یہ قانون مبارک ہو جی، ایک منٹ انہوں نے ان قوانین میں امینڈمنٹ کر کے ان کو اور سخت کر دیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ختم کر رہے ہیں. اچھا دانیال صاحب جو باتیں کہہ رہے ہیں میں تھوڑا سا اس کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں کہ مہنگائی کی صرف ایک وجہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے بعض چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، بعض میں سپلائی کا مسئلہ تھا. جس طرح گندم کی فصل خراب ہو گئی ہے، سبزیاں ہماری بارش کی وجہ سے خراب ہوئی ہیں، تو ملٹیپل ریزنز ہیں. اس میں ایک پالیسی ریٹ بھی ہے، اس میں آپ کا جو یہ شرح سود ہے اس کا رول بھی ہوتا ہے. تو یہ سارا ایک مکسچر ہے. جو ٹائیگر فورس کی بات ہو رہی ہے وہ صرف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جو امپلیمنٹیشن ہے، جو ان کی اس قانون پہ عمل درآمد میں جو کمی ہے
وہ یا جو رپورٹنگ ہے اگر وہ رشوت لے کے آ کے رپورٹ نہیں کرتے اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے. باقی جو انہوں نے کہا کمپٹیشن کمیشن اس لیے ہے کہ چینی کا کارٹل ہے فار ایگزامپل, سیمنٹ کا کارٹل ہے, ان کے فلور مل کا کارٹل ہے, اس کو توڑنے کے لیے یہ قانون سازی ہوتی ہے پوری دنیا میں, کوئی ہم نے نہیں کی ہوئی کہ کس طرح یہ, جیسے اب مجھے پتہ چلا ہے کہ جب کوئی امپورٹ کا آرڈر آتا ہے, کوئی باہر سے امپورٹ کرنی ہوتی ہے تو انہی کے بندے آگے چلے جاتے ہیں وہ ڈیلے کر کے ایسی ڈیلے. اچھا میں نے بریک لینی ہے یہاں پہ, اور بریک سے پہلے میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ تھوڑی سمپل اور آسان الفاظ میں لوگوں کو سمجھائیں. مہنگائی جو ہے اس سے ہر پاکستانی جو ہے وہ اس وقت متاثر ہے, لیکن یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے نا وہ بہت پڑھی لکھی ہو رہی ہے, اور کیونکہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں تو یہ ذرا بہت ٹیکنیکل باتیں کریں, تو آپ بھی کوشش کریں ان کو سمجھنے کی. اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ کو اپنے مسائل حل کرنے میں بڑی آسانی ہوگی. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. دانیال عزیز صاحب, بڑی اچھی بات ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ مہنگائی کے ایشو پہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں اور بڑی آپ نے تیاری کی ہوئی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے جو اپوزیشن اتحاد میں شامل جماعتیں ہیں ان کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ جب بات کرتے ہیں تو اپنے مقدمات کی بات کرتے ہیں, وہ اس ایشو پہ زیادہ بات نہیں کرتے. تمام یہ بات کرتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک یہ سارے جو اعداد و شمار ہیں اور یہ جو پالیسی سٹیٹمنٹس ہیں اسٹیٹ بینک کی, منسٹری آف فائنانس کی, پلاننگ کمیشن کی اور اس کے ساتھ کمپٹیشن کمیشن کی, اور یہ میں لایا ہوں آپ کے لیے آج دکھانے کے لیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے بات کی, عوام کو سمجھ آئے. یہ وہ نرخ نامے ہیں جو 1977 کے قانون کے تحت بنتے ہیں. یہ ریٹ لسٹ ہے جو ڈی سی صاحب اور مارکیٹ کمیٹی ایشو کرتے ہیں, دکانوں کے سامنے یہ چسپاں ہونی ہوتی ہے. اس میں اگر میں آپ کو پڑھ کے سناؤں تو لیٹ سے چھوٹا گوشت ہے, یہ 1 سال پہلے 700 روپے کلو تھا, ابھی یہ 900 روپے کلو ہے. جب حرکت میں آتی ہے ڈی سی صاحب کی ایڈمنسٹریشن تو وہ 902 روپے پہ اگر کوئی بیچے یا 910 روپے پہ بیچے تو اس کو جا کے گرفتار کر لیتے ہیں کہ تم نے پرائس کی خلاف ورزی کی ہے. اور اتنا ہی فرق ہے, 5-10 روپے زیادہ اگر کوئی پکڑا بھی جاتا ہے, آپ جا کے مراسلے FIR دیکھ سکتے ہیں, دفعہ 3-7 ہے پرائس کنٹرول ایکٹ کی جس کے تحت یہ کاروائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, عوام کا یہ سوال نہیں ہے, وہ تو پوچھتے ہیں کہ بھائی جان یہ آپ خود کہہ رہے ہیں 200 روپے کا جو فرق ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ تو آپ خود مان رہے ہیں. تو وہ پھر جب میں ٹائیگر فورس کو رپورٹ بنا کے بھیجوں گا تو ٹائیگر فورس پھر بازاروں میں نہیں جائے گی. ٹائیگر فورس کو اتنے بیوقوف نہیں ہے پڑھے لکھے لڑکے, وہ پھر اسلام آباد آئیں گے, وہ پھر کراچی اسٹیٹ بینک کے سامنے جائیں گے جہاں نوٹ چھپ رہے ہیں اور آگ لگی ہوئی ہے مارکیٹ میں, پھر وہ پاکستان کو صحیح دکھائیں گے. آئیں عمران خان صاحب یہ روکیں, چھوڑیں آپ ذخیرہ اندوزوں کو اور چیزوں کو, اور اگر قیمتیں نہ نیچے آئیں, یہ سارا پورا IMF, پورا ورلڈ بینک یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں, یہ اسٹیٹ بینک جھوٹ بول رہی ہے, پلاننگ کمیشن جھوٹ بول رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ 2000 آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ریاست پاکستان, اسٹیٹ آف پاکستان ایسا پالیسی مہنگائی کر رہی ہے. تو اس جی بات درست ہے. دیکھیں میں ان کا اپنا موقف ہے. آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ جو اپوزیشن والے یہ کٹ کر رہے ہیں ان کو کسی, آپ مجھے پیپلز پارٹی کی, PMLN کی یا مولانا فضل الرحمان سے کسی آدمی کی کوئی یہ جو ابھی جو کرنا چاہ رہے ہیں یہ کیا ڈیموشن موومنٹ جو ہے یہ اس کی اگر کوئی ایسی کوئی ایک تقریر بتا دیں جو انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں اس طرح کریں, کوئی آپشن ان کے پاس نہیں ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف احتساب کے عمل سے بچنا چاہتے ہیں. اب یہ جلسے کر کے بھی دیکھ لیں, جلسہ کرنے کے لیے کوئی کریڈیبلٹی, کوئی پلان آپ کو, لیکن آپ ان کو جلسے کرنے تو دینا, کریں جلسے. کوئی کہاں پہ آپ ان کو روک رہے ہیں, بندے پکڑ رہے ہیں, بینر اتار رہے ہیں. اچھا چلے میں آپ کے پروگرام میں چیلنج کرتا ہوں, مجھے ایک محمد کلیم, عمران, سلیم کا نام چاہتا ہوں جو ارسٹ ہے. اچھا ایک منٹ, میری انفارمیشن یہ ہے آپ شکر گڑھ کے ہیں؟ جی میں شکر گڑھ. مجھے آج ابھی کسی نے بتایا کہ شکر گڑھ میں بھی لوگ گرفتار ہوئے. وہ تھانہ بتا دیں نا, مجھے بندے کا نام بتا دیں. شکر گڑھ سٹی تھانہ ہے, یہ مدینہ فلیکس پرنٹر کا نام کی دکان ہے. ہماری وہ فلیکسیں چھاپ رہا تھا, اس کو اٹھا کے وہ تھانے لے گئے. جب ان کو پتہ چلا, ہم نے مارکیٹ کمیٹی کیا میونسپل کارپوریشن میں جا کے ان کو کہا کہ یہ ہماری فیس جمع کروا لیں, ہم نے اشتہار لگوانے, کیونکہ وہ پھاڑتے اس لیے کہ آپ نے فیس نہیں جمع کروائی. انہوں نے صاف انکار کر دیا. صداقت عباسی صاحب سے میں چیلنج کرتا ہوں ہمارا بندہ تھانے سے واپس کروا دیں, اور ان کو کہیں ابھی بھی گرفتار ہے. ایک منٹ, ابھی بھی تھانے بیٹھے ہوئے سارے, اور ان کو دوسروں کو بھی کہہ رہے کہ تمہیں, کیونکہ ہم پھر کیا کرتے ہیں, ہم کن چیز پہ لگا دیتے ہیں, ہم گاڑیوں پہ لگا دیتے ہیں, کہتے ہیں وہ بھی ہم پکڑیں گے. تو میں ان کو کہتا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں, ایک منٹ کے لیے آپ پروگرام پھر کل کر لیں. ہماری میونسپل کمیٹی شکر گڑھ کو ہماری فیس جمع کروا دیں, صبح ہمارے پوسٹر لگے ہو, ہم ان کو مان جائیں گے. مجھے یہ بتا دیں, گارنٹی دیں. ابھی میں نے آپ سے 3 دن پہلے پنڈی میں ایک پروگرام کیا, بڑا ایونٹ تھا, میرے 3 دفعہ میرے بینر بھی اترے ہیں, بیکاز PHA نے کہا, سن لینا میری بات سنیں. اچھا آپ کے بینر بھی جی ہمارے اترے ہیں, 2 دفعہ اترے ہیں. PHA نے کہا جی آپ نے ہمارے پیسے نہیں دیے, اور سارے جو میٹرو کے وہ پلر پہ لگے تھے سارے اتر گئے. بڑا شور شرابہ ہوا, ہم نے ادھر شکایت ہے, انہوں نے کہا جی آپ نے ریٹرن اپروول لینی ہے, آپ قانونی کاروائی پوری کریں. اچھا یہ بتائیں, آپ نے حلف وفاداری کی تقریب میں اتنے بندے کیسے اکٹھے کیے؟ دیکھیں میر صاحب, میں نارتھ پنجاب کا پریزیڈنٹ ہوں,
اور نہ میں نے وہاں بریانی دی ہے نون لیگ کی طرح, نہ میں نے کوئی چائے پانی کا بندوبست کیا ہے, نہ میرے پاس کچھ تھا. صرف ایک چیز ہے کہ سیاست کو وڈیروں اور ڈیروں سے نکال کے سڑک پہ لے کے آئیں اور ایک نئی لیکن فواد چودھری صاحب اور شیخ رشید صاحب یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جلسے نہ کرے کرونا پھیلے گا, تو آپ کے جلسے سے نہیں کرونا پھیلتا. دیکھیں جب سے مجھے میرے جلسے میں بھی اسد عمر صاحب نے پابندی لگا دی تھی ایک دن پہلے, یہ میرا تقریباً ایونٹ تقریباً کوئی 15 دن پہلے کا پلان ہوا ہے. آج سے میں نے جو دھوبی گھاٹ میں فیصلہ آباد میں بھی اعلان کیا ہوا ہے, لیکن اگر یہ کہیں گے تو ہم بند کر دیں گے. وہ ان کا اعلان NCOC کی میٹنگ جب ہوئی مجھے اسد صاحب کی کال آئی اور ڈاکٹر یاسمین کی کال آئی کہ یہ بند کرو. میں نے کہا اب تو بند نہیں ہو سکتا, ہمیں ایک دن اور دے دیں. تو آج کے بعد ہمیں اپنے جلسے بند کر دیے, لیکن جو بات کرنے والی ہے کہ بھائی اجازت لیں, قانون کی آپ بڑی باتیں کرتے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں پیسے جمع کریں, درخواست کمیٹی کے پاس موجود ہے, وہ ہمارے پیسے نہیں لے رہے. دیکھیں پیسے نہیں لے رہے, آپ اپنی سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. سنیں آپ اس کو کورٹ میں لے جائیں, یہ تو کوئی بات نہیں. جمعے کو جلسہ ہے تو ہم ان کو کورٹ میں لے جائیں. دیکھیں نا یہ تو ایک بہانہ ہے, یہ تو آئین اور قانون کے ماننے والے ہیں. مجھے وہ یاد ہے جب میر صاحب ہم یہاں آیا کرتے تھے تو یہ ہمیں مارا بھی کرتے تھے, ہمیں ٹیئر گیس بھی کرتے تھے, ہم چھپ چھپ کے ان گلیوں سے جایا کرتے تھے. آج تو آپ کو آزادی ہے, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس عمران خان تھا, ہمارے پاس سچائی تھی, ہمارے پاس کریڈیبلٹی تھی, آپ کے پاس ہے نہیں, بہانے بنا رہے ہیں. اچھا ان سے بات کرتے ہیں میں, لیکن وقفہ لینے سے پہلے میں یہ کہ آج کچھ چینلز پہ یہ خبر نشر ہوئی تھی ذرائع کے حوالے سے کہ NCOC نے کہا جی کہ جو تمام ملک بھر ہے اس میں اجتماعات پر پابندی لگا دی جائے, لیکن ہمیں یہ پتہ چلا کہ NCOC نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا. ہاں گفتگو ہوئی ہے وہاں پہ, لیکن NCOC جو ہے وہ شاید یہ کہے گی کہ آپ اگر اجتماعات کرنے سے اگر آپ انکار نہیں کرتے ہو, ہر صورت میں کرنا ہے تو اس کے SOPs بنائیں. تو SOPs کی میں صحیح کہہ رہا ہوں. میں ابھی اسد عمر صاحب سے مل کے آیا ہوں, کیونکہ انہوں نے مجھے کل میرے سے بڑا ان کی تکرار ہوئی, بلکہ میسج بھی کیے کہ آپ نے غلط کام کیا, جس طرح ہوتا ان کا کرنا چاہیے تھا. تو انہوں نے آج کہا کہ ساری صوبائی حکومتوں کو آج ڈائریکشن چلی گئی NCOC سے کہ وہ اپنے SOPs بنائیں جلسوں کے اجتماعات کے. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے. یعنی کہ صداقت بھائی صاحب نے تصدیق کر دیا ہے کہ اسد عمر صاحب نے کہا ہے SOPs بنائیں. NCOC نے یہ بالکل نہیں کہا کہ ملک بھر میں اجتماعات پر پابندی لگائی جائے. ایک وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے سے پہلے صداقت بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں لسٹ دیں, لیکن لسٹ تو پتہ نہیں ہے, لیکن کچھ نام تو دے دیے ہیں دانیال عزیز صاحب نے. لیکن گجرانوالہ میں جلسہ ہونا ہے اور جلسے کے ہوسٹ ہیں MNA جناب خرم دستگیر خان صاحب. انہوں نے آج ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. گجرانوالہ میں ریاستی دہشت گردی عروج پر ہے. سرکاری اہلکار مسلم لیگ نون کے بینر پھاڑ رہے ہیں. پولیس چاروں اطراف مسلم لیگ نون کے کارنر میٹنگ کرانے والوں کو ہراساں کر رہی ہے, گرفتار کر رہی ہے. اب یہ ذمہ دار آدمی ہے صداقت بھائی صاحب آپ کے, یہ حفظ ما تقدم ہے کہ لوگ کل کہیں گے جلسہ کیوں ناکام ہوا, تو اس کے بہانے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پنڈی کی انتظامیہ نے میرے بینر اتروائے ہیں, جو میں حکومتی پارٹی کا MNA ہوں اور ڈائریکٹلی میرا اپنا ڈسٹرکٹ ہے. انہوں نے کہا جی آپ نے اس کی اپروول نہیں لی تھی, آپ نے جلسے کی اپروول, ایونٹ کی اپروول لی ہوئی تھی, آپ نے ہمارے جو یہ PHA کے جو لیکن جو یہ دانیال عزیز صاحب کہہ رہے ہیں میں یہ چیلنج کرتا ہوں, میں ابھی میٹنگ سے آ رہا ہوں, آپ بھائی پاکستان ہے, کوئی ہم کہیں گجرانوالہ بہت بڑا شہر ہے, مطلب ہمارے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ تھی. میں نے جو گجرانوالہ کے لوگ سے پوچھا, میں آپ کی کریڈیبلٹی بڑھا رہا ہوں کہ آپ پرائم منسٹر ہاؤس کی میٹنگ سے آ رہے ہیں اور جو بات کر رہے ہیں آپ بڑے اعتماد سے کر رہے ہیں. جی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھائی اگر کوئی پاکستانی لوگ ہیں, گجرانوالہ بڑا مشہور شہر ہے, ان کے نام اور ID کارڈ نمبر دیں, تھانہ دیں, ہم ان کو جا کے چھڑواتے ہیں. جی صداقت بھائی صاحب کہہ رہے ہیں میں چھڑواتا ہوں. تھانہ سٹی شکرگڑھ میں یہاں سے آپ کے پروگرام سے نکل کے فون کر کے ہمارا فلیکس والا چھڑوا دیں. شکرگڑھ تو الگ ہو گیا. چلے آپ خرم دستگیر خان صاحب, میں آپ کی بات کراتا ہوں. میری بات کروا دیں بھائی, اگر کسی کو چھڑوانا ہے ہم ساتھ جا کے چھڑواتے ہیں. اور دوسرا سب سے بڑا گراؤنڈ وہ رائل پام ہے, وہ بک کرائیں. آپ کو تو لاکھوں بندے آنے, آپ کدھر گلیوں میں جلسے کریں, باہر نکلیں, مقابلہ کریں. ہم تو جمہوری لوگ ہیں, ہم تو یہاں پہ 126 دن بیٹھے رہے, تو مقابلہ کریں, پتہ لگے لوگوں کو کہ پاکستان میں بربادی کی وجہ عمران خان ہے یا آپ ہیں, پتہ چل جائے گا. جی سر, بالکل یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ وہی بات ہے جو ایک شدرہ تھانے میں تمام وزیروں اور جرنیلوں کے خلاف ایک پرچہ کر دیا انہوں نے غداری کا, اور پھر کہہ دیا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اسی طرح بینر رک رہے ہیں, لوگ گرفتار ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ تو بڑا آسان کام ہے. لیکن وہ تو پرچہ ختم ہو گیا. نہیں وہ ختم, تو یہ بھی جمعے کے بعد ختم کر دیں گے. جمعے کے بعد آپ بینر, چھڑواتے ہیں جا کے. جب جلسہ ختم ہو گیا تو جمعے کے بعد بینر کیا لگانے. وہ سیاسی کارکن ہمارے بھائی ہیں,
کسی کو ہاں اگر کوئی فوج کے خلاف کو عدلیہ کے خلاف تقریر کرے گا, اگر کیپٹن صفدر صاحب نے کوئی تقریر کی ہے ان کے خلاف ایف آئی آر, وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن کسی سیاسی کارکن کو, یہ صرف نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا, عمران خان پہ دہشت گردی کا پرچہ ہوا, عارف علوی پہ دہشت گردی کا پرچہ ہوا. بار بار یہ وضاحت کرتے ہیں کہ, اور وہ جنرل سیکرٹری ہیں مسلم لیگ نون کے, کہ ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں, ہم کسی ادارے کے خلاف کوئی تقریر نہیں کر رہے, تو آپ پھر کیوں کھینچ کے کہتے ہیں کہ جی یہ وہ کہتے ہیں ہم عمران خان کے خلاف نہیں, ہم ان کو لانے والوں کے خلاف ہیں. تو لانے والے یا تو ہم ووٹرز ہیں یا ان کا اشارہ کسی اور طرف ہے, تیسری تو بات ہی کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ جنگ ہماری عمران خان کے خلاف نہیں ہے, عمران خان کو حکومت میں لانے والوں کے خلاف ہے. تو وہ آپ بتا دیں ان کا اشارہ کدھر ہے. اگر عوام کو کہیں گے, عوام سے دشمنی پرانی ہے, لانے والوں کے خلاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو عمران خان کے ووٹر ہیں آپ ان کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں. نہیں, اس میں تو صاف, جنہوں نے ووٹ ڈالا وہی اس کو لے کے صاحب کا یہ بیان ہے, چلا آپ نے بھی چلایا. ساری دنیا نے نواز شریف صاحب کا بیان لیا, دیکھا ہے جو انہوں نے اپنا کیا تھا 180H میں, اس میں انہوں نے نام لے کے سارا کو بتایا. اس میں کون سی ڈھکی چھپی بات ہے کہ وہ کوئی کہہ نہیں سکتا, آپ نے نہیں سنا تو پھر. اچھا, لیکن ایک صداقت بھائی صاحب آخر میں یہ بتائیں, کیونکہ آپ جو حکومتی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں آپ شامل رہتے ہیں, کہ پہلے حکومت نے کریڈٹ لیا کہ دیکھو ہم نے APC میں نواز شریف کی تقریر جو ہے وہ چلانے دی ہے, پھر دوسری تقریر بھی چلنے دی, پھر تیسری بھی چلنے دی, اس کے بعد اچانک پھر پابندی لگوا دی. تو یہ کال و فعل میں تضاد. دیکھیں, ہم نے ان کو جمہوریت کے بہترین مثال قائم کرنے کے لیے ایک آدمی جو سزا یافتہ ہے, ایک آدمی جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ نااہل ہے, ہائی کورٹ نے اسے کہا کہ مفرور ہے, نیب کورٹ نے کہا کہ وہ کرپٹ ہے, اس آدمی کو تقریر کرنے کا موقع دیا. اسے نہیں دیا تھا کہ وہ آپ کی عدالتوں کو اور آپ کے جو قومی ادارے ہیں, سیکیورٹی کے ادارے ہیں, قومی سلامتی کے ادارے ہیں, ان کو چیلنج کرے اور وہ بات کرے جس سے ہمارے دشمن کو, یہ ایک ہائبریڈ وار ہے جو ہماری 5th جنریشن وارفیئر ہے, اس میں ہمارے دشمن کو فائدہ ہو. چلے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غدار ہیں, میں نہیں کہتا, لیکن ہمارے دشمن کو اس بات سے فائدہ ہو. تو ظاہر ہے ملک میں قانون ہے, اس طرح لا قانونی تو نہیں ہے. پہلی بات ہے اخلاقی طور پہ ایک آدمی جو عدالتوں کو مطلوب ہے وہ ہمیں قانون نہ بتکائے, پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کرے, مثال قائم کرے, اس کے بعد ہمیں مثالیں پڑھائے. آخری جملہ بس مجھے یہ بات بتا دیں کہ جب عمران خان نے جا کے GT روڈ کے اوپر جو ٹرکس جا رہے تھے جنگ لڑنے کے لیے افغانستان میں وہ بند کیے تھے, تو وہ کس سیکیورٹی اداروں کے خلاف تھا, وہ انڈیا کے خلاف تھا. تو آپ ایکشن لے لیتے ہیں نا, ہم نے تو اپنا ایکشن لے لیا. آپ اپنی حکومت کیا باتیں حامد صاحب آپ کر رہے ہیں. آپ نے عمران خان پہ اسلام آباد میں دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا لیکن گرفتاری نہیں کیا, ہمت نہیں ہوئی آپ کی. وہ اس وقت کا جو انٹیریئر منسٹر تھا وہ کائنڈلی ان سے پوچھ لیں. نواز شریف جی ان کا نام چوری نثار ہے. چوہی نثار صاحب کے بارے میں تو کسی نے کہا کہ وہ یہ ان سے پوچھیں کیوں ہنس رہے. نہیں, میں کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وزیر داخلہ ان کے وزیر اعظم کی نہیں مانتے تھے, تو حکومت ہی کوئی نہیں تھی, تو ہمارا الزام ٹھیک ہے. تو آپ کو تو ساری بات کا پتہ ہے یار. میں تو الزام لگا رہا ہوں. نواز شریف صاحب نہیں, میں کہہ رہا ہوں ان کا کیا اخلاقی جواز ہے جو اپنی حکومت میں اپنے قانون کو عمل درآمد نہیں کر سکا. آج بہت شکریہ صداقت بھائی صاحب, بہت بہت شکریہ. جناب دانیال عزیز صاحب اجازت دیجیے, اللہ حافظ.